جی میرا سوال یہ ہے، بیماری کتنے طرح کی ہوتی ہیں اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ یعنی بیماری سے چھٹکارا پانے کا اپائے کیا ہے اور بیماری سے شفا کی دعا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اپنی بات اللہ کے نام سے، جو سارے جہان کا مالک ہے، نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپیالو، بڑا دیاوان ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ بیماری کتنے طرح کی ہیں اور بیماری کا علاج کیا ہے اور بیماری کی شفا کی دعا کیا ہے۔ تو آئیے ہم ان باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ جیون کی سچائی معلوم ہو اور جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آئیں۔ اب آئیے میں شروع کرتا ہوں کہ انسان کے اندر دو چیز ہوتی ہیں، مین چیز دو ہوتی ہیں۔ نمبر ایک انسان کا شریر، نمبر دو انسان کی آتما۔ شریر اور روحانی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بدن، شریر اور آتما یعنی روحانی، دونوں کی جانچ کیسے کرو گے؟ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ شریر ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، یہ تو ہے شریر۔ اور ہم جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، یہ ہے آتما، روحانی۔ آپ جو میری آواز سن رہے ہیں، یہ میری روحانی بول رہی ہے، یہ میں نے اپنے شریر کی کھال پکڑ لی، یہ میرا شریر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی تو یہ ہمارے شریر میں پروست ہے، روح شریر کے ساتھ پروست ہے، لیکن جب موت آئے گی تو شریر سے روح کو نکال لیا جائے گا، کیونکہ مین چیز کیا ہے شریر میں؟ روح، آتما۔ اللہ تعالیٰ ایشور، کائنات کا سچا مالک، اس روح کو نکال لے گا۔ تو سب سے مین چیز کیا ہے شریر میں؟ روح، انسان کی آتما، اور روح کا ہی دنیا میں امتحان ہے۔ اگر یہ بات پہلے نہ پتہ ہو شاید آپ لوگوں کو، تو آج سن لو اور غور کر لو اور سمجھ لو کہ یہ جو جیون ہمیں دنیا میں ملا ہے، ہمارے مالک نے ہمارا امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے ہمیں اس دنیا میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے ملا ہے۔ اچھائی برائی دونوں ہمارے سامنے کر دی ہیں، اور ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ اس نے ہمارے سامنے دونوں راستے کر دیے ہیں۔ چاہے میرا احسان مان، میں نے تجھے پیدا کیا، دنیا دکھائی، تیری جان میرے قبضے میں ہیں، تیرا رواں رواں میرے قبضے میں، سر کے بال نہ چاہنے کے باوجود بڑھ جاتے ہیں، کٹوانے پڑتے ہیں، آلکس آتا ہے۔ اللہ کی بادشاہت چل رہی ہے ہمارے اوپر۔ ناخون میرے نہ چاہنے کے باوجود بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی حکومت چل رہی ہے میرے ناخونوں پر۔ شریر کے ہر انگ پر اللہ کی حکومت چل رہی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں، اور جس دن اللہ کا حکم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہمیں موت دینے کا، تو ہم ایک سانس فالتو نہیں لے سکتے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی پرکار سے اب ہم بات شروع کرتے ہیں
کہ جیسے ہمارے شریر میں دو چیزیں ہیں، شریر اور روحانی، اسی پرکار سے دو طرح کی بیماری ہیں، دو طرح کی بیماری ہیں، ایک شریر کی اور ایک روحانی کی، آتما کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دو طرح کی بیماری ہیں۔ اب ان بیماریوں کے الگ الگ کیٹیگری ہیں، الگ الگ۔ شریر کی جو بیماری ہیں، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ جو سنسار کا سچا مالک ہے وہ نراکار ہے، اس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اس نے ہاتھ بنائے ہیں، تو اس لیے اپنی طاقت کو ہاتھ کی مثال دے کر ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ ہماری عقل اس کی طاقت کو سمجھ جائے، کیونکہ اس نے ہمارا ہاتھ بنایا ہے، ہاتھ پیر بنائے اس نے ہمارے۔ تو یہ بات کیوں کہی کہ تاکہ میرا بندہ سمجھ لے اس بات کو، میری طاقت کو، میں نے اس کے ہاتھ پیر بنائے ہیں، میرا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ جیون امتحان ہے، پریکشا لی جا رہی ہے، جیون کا ہمیں سمے دے دیا گیا ہے، تو جو بھی شریر کی جو بھی بیماری ہے بدن کی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ ہی دور کرتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر دور کرتا، نہ کوئی حکیم دور کرتا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، بڑے سے بڑا ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا۔ وہ صرف ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو، کہتے نہیں ہیں لوگ کہ لاکھ کی نہ لگے خاک کی لگ جائے۔ اندھی بھول ہے کہ نہیں؟ اندھی بھول کہ بھائی وہاں میں نے اتنا علاج کروایا، میرا پلاٹ بھی بک گیا، زمین بھی بک گئی، کوئی فائدہ نہ ہوا، اور بھائی میں فلاں سے لایا، کیول 10 روپے خرچ ہوئے۔ کتنی مثال ملیں گی ایسی، اور فائدہ ہو گیا۔ تو یہ کیا چیز ثبوت ہے کہ بندے، دنیا میں کسی چیز سے تجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ اگر میں نے تیرے مقدر میں نقصان لکھ دیا تو ساری دنیا مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر میں نے تیرے نصیب میں فائدہ لکھ دیا تو پوری دنیا مل کر میرے فیصلے کو کاٹ نہیں سکتی اور تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک اللہ کی بادشاہت کائنات کی ہر چیز پر، اور بڑا عجیب سسٹم ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق انسان اسے بھلائے پھر رہے ہیں۔ زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دنیا میں بھٹک رہی ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں لوگ، اور آنکھوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، پتہ ہے دنیا کو جانا ہے چھوڑ کے، پھر بھی دنیا میں بھٹک رہے ہیں، دنیا میں گم ہیں۔ بڑا عجیب چکر ہے بھائی۔ تو اس لیے ہم سمجھیں کہ روحانی بیماری، جسمانی بیماری جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور کیوں آتی ہے؟ بندے کی پریکشا لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے۔ ہاں، ہر انسان جانتا ہے میرا ایک مالک ہے جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، میں زمین و آسمان کے بیچ اسی کی بادشاہت میں قید ہوں۔ جب چاہتا ہے میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے اوپر دکھ بھیج دیتا ہے، تکلیف بھیج دیتا ہے، پریشانی بھیج دیتا ہے، بیماری بھیج دیتا ہے، موت بھیج دیتا ہے۔ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ تکلیف یا بیماری بھیجتا ہے تو اس میں بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے نام پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ میری ناشکری کرتا ہے کیا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ میری ناشکری کرتا ہے یا میرے نام پہ صبر کرتا ہے۔ ہاں، کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ان باتوں پہ لوگ غور ہی نہیں کرتے بھائی، دنیا میں ایسے بھٹک رہے ہیں، ان کے دماغ دنیا میں کھو گئے، اس بھول بھلائیے کی دنیا میں کھو گئے۔ دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میرے بندے جا، دنیا میں سب کچھ تجھے میں نے دیا، دنیا میری، زمین میری، آسمان میرا، سورج میرا، چاند میرا، پوری کائنات میری، تو میرا، تجھے میں نے دنیا میں بھیجا کچھ سمے کے لیے امتحان کے لیے اور جیون کا سمے دے کر۔ اب جا دنیا میں میری کھوج کر،
اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا وہ جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نقلی جیون کے اندر اللہ کو پا کر راضی کر لیا اسے، جس نے اللہ کو پا لیا وہ جنت کا، سورگ کا ہمیشہ ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں ہماری خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ خواہشیں سورگ کی ہیں، جنت کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کبھی موت نہ آئے، ہمیں کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، ہمیں کبھی پریشانی نہ آئے، لیکن اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ دونوں میں ٹکراؤ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹکراؤ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اس خطروں کے جہان میں، اس دکھوں کے جہان میں دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، میری کھوج کر میری پناہ میں آ جا۔ اگر تو دنیا میں میری مرضی پہ چل کے آئے گا تو پھر تیری ہر خواہش کی مرضی سورگ میں، جنت میں پوری کروں گا۔ تو یاد رکھیں، جسمانی جو بیماری ہے، جو شریر کی بیماری ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرتا ہے۔ ہاں، ذریعہ اپنائیں، ذریعہ اپنانا سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے۔ آپ چیک کریں ڈاکٹر اچھا کون سا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ بیماری بھیجتا ہے تو اس کا علاج بھی بھیجتا ہے۔ جیسے انسان عقل سے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسی راستہ کھول دیتا ہے۔ تو لوگوں نے جب محنت کری تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، دوائیاں بنا لی ہیں۔ ہاں، تو دوسرا جو اصل بیماری ہے، اصل جو بیماری ہے وہ ہے روحانی بیماری، آتما کی بیماری۔ روحانی کو گندا کر دینا یا صاف ستھرا رکھنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے اور کتنی قسم کھائی ہیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، انسان کے حقیقت والے پالنہار کی قسم، اپنی قسم بھی کھائی ہے۔ اور پھر اتنی قسمیں کھا کر کیا فرمایا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پاک صاف کر کے مر کے میں لوٹ کر میرے پاس آئے ہیں۔ ہاں، برائی سے بچ کر اچھائی پر چل کر اپنی آتما کو پاک کر کے اور مر کر میرے پاس آئے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور وہ لوگ ناکام ہوں گے جو برائی کی گندگی میں ملوث ہو کر، جنہوں نے اپنی روحانی کو، اپنی آتما کو برائی سے گندا کیا اور مر کر میرے پاس آئے، وہی لوگ ناکام ہوں گے، جہنم کی آگ میں تباہ اور برباد ہوں گے۔ ہاں، اس لیے جو ہے یاد رکھنا، جسمانی شریر کی بیماری سے انسان جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ روحانی آتما کی بیماری سے انسان جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو جہنم کیا ہے؟ سب سے خطرناک جگہ، قید خانہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ تر جو دھیان دیں وہ اپنی روحانی بیماری پر دھیان دیں، روحانی بیماری پر دھیان دیں، آتما کی بیماری پر دھیان دیں۔ آتما کی بیماری کیا ہے؟ اب دیکھیے، دنیا کے اندر جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی دنیا میں دو راستے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، یا تو ادھر کو چل یا ادھر کو چل، دو ہی موڑ ہیں دنیا میں، ہیں؟ دو ہی پہلو سے دنیا چل رہی ہے، اچھائی یا برائی۔ اور دو ہی چیزوں سے اللہ نے، ایشور نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے۔ اب دنیا میں پورے شدھ طور پر اگر ہم دیکھیں کون سے دھرم کا اسکول ہے جو ہمیں پورے کے پورا برائی سے بچا رہا ہے اور اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، وہی دھرم کا اسکول سچا ہے۔ جب آپ چیک کریں گے، اب دیکھیے بغیر محنت کے تو کچھ ہے نہیں، محنت کرو گے تو کچھ پاؤ گے۔ اسلام کو چیک کریں آپ، پوری دنیا میں برائی سے شدھ دھرم اگر کوئی ہے ہماری رچنا کے آدھار پر، وہ اسلام ہے۔ اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ ایک اسکول تو پورے طور پر برائی سے پاک ہے، شدھ ہے، پوتر ہے، اور اسکولوں کے اندر برائی کی ملاوٹ ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، تو آپ کس میں ایڈمیشن لینا پسند کریں گے؟
جس میں جو اسکول برائی سے بالکل شدھ ہے، پوتر ہے، اس میں آپ لینا شروع کریں گے ایڈمیشن۔ جب آپ اس میں ایڈمیشن لیں گے تو اب اس میں بتائے گئے ہیں رول نیم کہ آپ کیسے برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام کے اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، گواہی دینی پڑتی ہے کہ ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق ہیں۔ ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اس نے ہر زمانے میں نبی بھیجے۔ اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے، سب کا مالک وہی ہے، وہ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ تو اس نے بہت سارے نبی بھیجے ہر قوم میں، ہر پبلک میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کے اسکول میں داخلہ لینے کا طریقہ۔ اب آگے پڑھایا جائے گا کہ تم نے کیا کس چیز کی گواہی دی، کہ لا الہ الا اللہ، ایک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق، ایک مالک ہے سب کا۔ اگر دو ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا، کائنات چل نہیں پاتی۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی عقل سے کائنات میں غور کر کے ایک مالک کو پہچان کر پھر دل سے گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق، کہ وہ ایک ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ اس کے سچے نبی ہیں۔ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا اس کو خود مٹنا ہوگا، اس کو خود مٹنا ہوگا۔ سن لیں وہ لوگ غور سے جو اسلام کو مٹانے کی اسکیم بناتے ہیں، یاد رکھنا تمہیں خود مٹنا ہوگا کچھ سمے کے بعد۔ یہ حقیقت اٹل ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کائنات کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے اور انہیں مٹنا پڑے گا۔ اب جب اسلام اس بات کی گواہی دے گا، جب انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے اسکول میں داخلہ لے گا اور اس بات کی گواہی دے گا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق، تو اس کو اسلام سکھائے گا کہ تو اپنے مالک کو ٹھیک سے اب پہچان، اس کی شان کو جان اور اپنی اوقات کو جان کہ تجھے اس نے گندے پانی قطرے سے بنایا ہے، اس کی شان کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے۔ اسلام پھر اسے سکھائے گا اور پھر اسے جیون کا مقصد بتائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارو، اسلام یہ بتائے گا۔ تو اسلام سے پہلے آتا ہے اصلاح۔ اصلاح کا مطلب مرمت کرنا، سدھارنا، ریپیئرنگ کرنا۔ تو اسلام انسان کی روحانی کی ریپیئرنگ کرتا ہے، دل اور جوان کی ریپیئرنگ کرتا ہے۔ جو جوان پر گالی بکنے کی عادت پڑ چکی ہے، جوان پر غلط چیز بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، دل دماغ کے اندر غلط چیز سوچنے سمجھنے کی عادت پڑ چکی ہے، دل کے اندر غلط چیز بسانے کی عادت پڑ چکی ہے، اسلام جو شیطان نے اندر بڑھ کر ہماری ساری روح کو، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو تباہ کر دیا ہے۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا تھی، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جو موت پر پیدا ہو کے ہم لے کے آئے۔ قرآن مجید جس مالک نے ہماری رچنا بنائی ہے اسی کا قانون ہے، اسی کا کلام ہے۔ جب قرآن مجید انسان دل سے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اسلام کی شکچھاؤں پر غور کرتا ہے، تو قرآن مجید انسان کے دل میں گھس کر، کیونکہ شیطان ہمارے دل میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے دل کی گہرائیوں میں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ڈبو دیتا ہے، دنیا کے دھوکے میں ہمیں گم کر دیتا ہے، دنیا میں ڈبو دیتا ہے، سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی پھر دل کی گہرائیوں میں اتر کر شیطان کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے، اور انسان کو جو مردہ تھا اس کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو ہوش میں لے آتا ہے۔ ہم ذرا کائنات میں غور کریں کہ لاکھوں انسان روز پیدا ہو رہا ہے اور لاکھوں انسان روز مر رہا ہے۔ اب اس دنیا میں آ کر کے کسی نے زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا ہے، کسی نے کچھ اور سمجھ لیا ہے، کسی نے کچھ اور سمجھ لیا ہے، کوئی دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے۔ زیادہ تر پبلک جو ملے گی دنیا میں، وہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔
زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، لیکن جس نے اپنے جیون کا اصل مقصد نہ پہچانا وہ جیون کی بازی ہار جائے گا۔ اب آپ دیکھیے لوگ مناتے ہیں برتھ ڈے، جنم دن، اگر اب لوگ مناتے ہیں سالگرہ ہیں، اگر ایک سال ہماری زندگی کا کم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال اللہ سے ملاقات ہونے کے لیے کم ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی زندگی کا ایک سال جو سمے لے کے آئے تھے وہ کم ہو گیا۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا، کیونکہ ہم محنت کرتے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی میں لاتا نہیں، اندھکار میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے، سب سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے مرنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جس مالک نے دنیا میں بھیجا ہے وہ ہم سے جیون کا حساب لے گا۔ تو جو سمے بیت رہا ہے، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، سال، وہ ہماری زندگی میں سے گھٹ رہا ہے۔ اب جو سمے گھٹ رہا ہے، اگر اللہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم نے جیون کے اصل مقصد کو پہچان لیا ہے کہ ہمارے جیون کا مقصد اپنے مالک کو راضی کرنا ہے جس نے یہ جیون دیا ہے، اس کے حکموں پر چل کر اگر اللہ سے تعلق ہے تو جتنا انسان زندگی کا سمے بیتے گا اتنا ہی اس کے اندر خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ جان لے گا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم اپنے مالک کو راضی کر کے مریں تاکہ پھر وہ ہماری خواہشیں جنت میں پوری کرے، جس میں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، کتنی انسانوں کی بھیڑ ہے دھرتی پہ جو زندگی کا مقصد سچائی سے نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے محتاج بن کر اس کا ذکر نہیں سنتے، اس کا گیان حاصل نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں روشنی نہیں دکھاتا۔ جو اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا اللہ اسی کو جو ہے ہوش میں لائے گا، اسی کو روشنی دکھائے گا۔ جن لوگوں نے زندگی کا مقصد کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا، انہوں نے زندگی کو گلا دیا، برباد کر دیا۔ اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ اب بھی کتنے لوگ اپنی زندگی برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، غور نہیں کرتے، اور خوب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ارے جس دنیا کو بٹورنے میں لگے ہوئے ہو، جس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر اس میں جی رہے ہو، اپنی زندگی کامیاب بنانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہو ہیں، یہ دنیا جب اللہ موت بھیجے گا کبھی بھی چھوڑنے کا وقت آ سکتا ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے جیون کے مقصد کو پورا کرو، اپنے مالک کو راضی کر کے آخرت موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ دوسری زندگی ہمیں جنت میں عطا کرے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے جو اس کو راضی کر کے مریں گے ان کو جنت میں دوسرا جیون دے گا۔ اور ہمارا ایمان، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مالک مجھے اگر جنت کا لالچ بھی نہ دیتا، اگر جنت بھی نہ دیتا، میں تب بھی اپنے مالک کو ناراض کر کے دنیا سے مر کے نہیں جاتا، اللہ کو راضی کر کے جاتا۔ مالک کو ناراض کر کے کبھی کوئی سکھی نہیں رہ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے وقت کے انجن کے ڈبے میں ہماری زندگی بہت تیزی سے، زندگی کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس لیے ہم اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اللہ کی طرف غور کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن اور رات کا وقت ہمیں ہر وقت موت کی طرف لے جا رہا ہے، اس لیے ہم سچائی پر غور کریں۔ اور بھائی میں سبھی لوگوں سے کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، اور جتنا ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔